بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا اور تب سے لے کے آج تک ہمارے ملک میں جمہوریت کا بڑا فقدان رہا ہے۔ جمہوری ادارے زیادہ دیر چلے نہیں، جمہوریت ملک میں زیادہ دیر کوئی نہیں چلی، تو آئے دن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں رسہ کشی کا شکار رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو اقتدار میں رکھنے اور گرانے اور جیلوں میں ڈالنے اس طرح کے حربے سیکھتی بھی رہتی ہیں اور اس طرح کے تجربات بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو ابھی ایک ہماری پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے بانی جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تقریباً 13 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو آج کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے کہ یہ جو سارے ہمارے مسائل ہیں ان کی جڑ کیا ہے، اور بیسیکلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ضرور ہیں، اور ہم اسی لیے ان کے کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ پابند سلاسل ہو یا جو زیر عتاب ہو، میڈیا اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ایک وزیر اعلیٰ کے حوالے سے۔ تو آج کی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر، میرے محافظوں، ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ۔ دوسری خبر جناب، صوبے کے وزیر اعلیٰ نے جناب سرنڈر کر دیا۔ تیسری خبر، پی ٹی آئی عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ چوتھی خبر جناب، چوتھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ فی الحال گیا ہے جناب بس وڑ، میں نے یہ نہیں کہنا، یہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ یہ ساری خبروں کی تفصیل اور اس پہ انٹرسٹنگ انالیسس یعنی کہ تجزیہ سننے سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو فوری طور پہ پریس کریں۔ جی، سب سے پہلے جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور، اوپرا بہت زیادہ جناب گرج رہے نے، بہت برس رہے نے، اور ان کی میں پہلے آپ کو گرجنے کی بات بتا دیتا ہوں، اور برستے ہیں یا نہیں برستے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ تو اس لیے ہمسایہ ممالک سے اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ پاکستان کے اندرونی معاملات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے جو سیاستدان ہیں یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں اور ان کے بیانات کیسے ہوتے ہیں، یہی آپ کو میں نے بتانا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھو کہ کھینچا تانی کس طرح ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہر طرف ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، ایسی ذرا دوسرے وکھرے ٹائپ ہیں جناب۔ میرے محافظوں، ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ، یہ جناب ڈائلاگ ماریا پرا علی امین گنڈاپور نے، اور انہوں نے مانسہرہ میں جناب یہ ایک جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے جناب یہ بڑک ماری ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے محافظوں، ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ۔ آگے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نکالیں گے اور گھسیٹیں گے۔ چیک کرو کام، آج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہماری پاک فوج کو کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی آزادی کو دبا لے گا تو اس کے لیے پیغام ہے، آئین توڑنے والوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے جناب۔ جو بھی جنرل باجوہ بننے کی کوشش کرے گا اسے ہم غدار کہیں گے۔ واہ یار، بڑا بڑا گرج رہا۔ مانسہرہ میں جناب یہ جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہمارے لیے جیل میں، ہمارے لیڈر ہیں اور جیل میں ہیں، وہ ایک آواز دیں گے تو ہم تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ہم تھوڑے کام کریں گے جناب۔ صرف ایک کال کا انتظار ہے، سب سے آگے میں ہوں گا۔ یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور سڑا پرا میرے نال ہی بیٹھے ہوئے سن، بڑی آف دی ریکارڈ گفتگو فرمائی تھی بوتل کی وجہ سے، اور پرا جب جیل کی جو پولیس کی گاڑیاں دیکھ کے اور بھاگے نکل کے گاڑی کے اندر سے فل شوٹ، اور اسی لیے انہوں نے فواد چودھری کا پولیس کو دیکھ کے بھاگنے پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، صرف شیر افضل مروت نے کیا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب خود دوڑے، آپ نے دوڑیں دیکھی ہوں گی ان کی، بہت تیز دوڑتے ہیں جناب، یہ پہلے یہ گرجتے ہیں، برستے بالکل کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پولیس کی گاڑی جب آئی تھی تو کیسے آگے آگے دوڑ رہے تھے جناب، شہد کی بوتل کے ٹائم۔ اچھا جی، بہرحال
سوری. پھر انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے تحریک چلائیں گے. بڑی بڑکی ماری ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین توڑنے والوں تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کو دبا لیں گے، ان کے لیے پیغام ہے ہماری اور مینڈ چوروں کے درمیان مت ہو. ہم ان کو تو ہم گھسیٹیں گے. سر، عمران خان کے جیل میں رہنے کے ایک ایک دن کا حساب لیں گے. پرانے یہ بھی کہتا ہے بانی پی ٹی آئی ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کر رہے تھے. مانسہرہ کی جناب جلسے میں تقریر کی ہے جناب عمر ایوب، آپ کو پتا ہے جنرل ایوب دا جناب پوتا، باقی تجھے سمجھ جاؤ. اور باقی انہوں نے عمر ایوب نے کہا کہ بجلی مہنگی اور عوام کی مشکلات کا شکار ہے، کسانوں سے گندم لے کر باہر ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. اس طرح کی گفتگو تھی کر. یہ تھا جلسہ. اب جلسے میں تو یہ جناب بہت گرجے ہیں. اچھا اب آ جائیں علی امین گنڈا پورا. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے جناب سرنڈر ہی کر دیا. دیکھو نا، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف گرجتا ہے، لوگوں کو جذبات کو ابھارتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے عوام بہت سمجھدار ہوگی. یہ ڈائلاگ مارتے ہیں، گرجتے ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو بالکل بلی بن جاتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ اب چلیں جی، آپ دیکھ لیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوا پیش. اور پیشی کے دوران جناب انہوں نے پتہ کیا انہوں نے کہا پیشی کے بعد عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے کہ پیش ہو گئے عدالت میں. علی امین گنڈا پور نے جناب عدالت کو بتایا کہ وہ سرکاری مصروفیات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے. اور وزیر اعلیٰ کے پی نے میڈیا والوں سے پھر بعد میں بات کی. اگر پارٹی میں تھوڑی بہت چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف ہیں. انہوں نے شکوہ کیا کہ ہمارا میڈیا ہماری اچھی چیز تو دکھاتا نہیں، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ گنڈا پور جناب عمران خان صاحب سے جیل میں بھی ملنے کے لیے گئے تھے. اب آپ آ جائیں ادھر، رکے ایک منٹ کے لیے. انہوں نے کہا کہ شکوہ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات ہیں. عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لوگ 3 گھنٹے جیل کے باہر میرا انتظار کرتے رہے اور میں ان کا جیل کے اندر انتظار کرتا رہا. تو ہماری یعنی کہ پارٹی میں اختلافات ہیں، اگر یہ مجھے مل لیتے تو میں ان کے اختلافات دور کر دیتا. عمران خان صاحب نے یہ لفظ بول کے جناب یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی میں اختلافات پیک پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1996 میں عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی بنی تھی اور 2011 تک یہ چھوٹی سی پارٹی تھی. 2011 سے پہلے تک 2011 میں جناب یہ پھلنے پھولنے لگی اور 2018 میں جناب آپ دیکھو پھر اکثر ہمارے پروگراموں میں آ کے بیٹھ کے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھیں میں کلین سویپ کروں گا. اور واقعی جناب انہوں نے پھر with the support of fully establishment and جنرل باجوہ، جنرل ضیاء الاسلام، جنرل جناب فیض کی فیض یابیاں، یہ فیض یاب ہو کے تو جناب فل ٹائم حکومت 3.5 سال کی تھی، پھر اپنے حالات خراب کر دی. اب مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ پارٹی پوری کی پوری عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، یعنی کہ انہی کے نام پہ ہے، انہی کی ہے. یعنی کہ ان کے نام پہ مطلب میرے کہنے کے کہ یہ گھومتی عمران خان کے گرد پی ٹی آئی کہ عمران خان صاحب اندر ہیں. اگر عمران خان صاحب 3-4 مہینے بعد باہر آ جاتے تو اختلافات نہ ہوتے. اب لوگ آہستہ آہستہ ان کی مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، آپس میں فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے لگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری نے جناب بیٹھ کے پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ساروں کا نام لیا انہوں نے سوائے اسد کیسر کے. انہوں نے بیرسٹر گور سے لے کے رؤف حسن، حامد خان، شبلی فراز، ان ساروں کے بارے میں ایک ہی جملہ کیا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کبھی سیاست بھی نہیں کی. صحیح ہے. اور انہوں نے جناب جو نرم گوشہ اختیار کیا تھا وہ پرویز الہی چودھری. پرویز الہی صاحب صدر پی ٹی آئی فی الحال انڈر گراؤنڈ ہیں، گھر میں اپنے ضمانت کے بعد وہ گھر میں ریسٹ کر رہے ہیں، بول نہیں رہے. ان کی آپس میں جو ڈیل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ تسی بالکل نہیں بولنا. تو وہ جناب فی الحال گھر میں چپ کر کے بند ہیں، بول نہیں رہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اب بات کریں گے. تو جو جناب فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اصل پارٹی جو چلائیں گی نا جو وہ پرویز الہی صاحب ہیں اور اسد کیسر صاحب ہیں اور میں بھی، یعنی کہ یہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کی. آپ اندازہ لگائیں
کہ باقی ساروں کو انہوں نے مائنس کر دیا. شہریار افریدی صاحب نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کہا کہ یہ میری لگتا ہے میری آخری تقریر ہوگی. پھر انہوں نے بعد میں یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر شیر افضل مربت نے جناب رکنیت چھوڑنے کی بھی دھمکی دے دی تھی. پھر وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا 16 کو میں یا 18 کو آگے عمران خان نے مجھے بلایا, میں آگے ان سے ملاقات کروں گا. وہ بھی نہیں آئے کہ جہاز پھاڑ کے فوری طور پہ اگر ان کے بانی نے بلایا تو فوری طور پہ آ جائے, لیکن وہ نہیں آئے. تو شندانہ گلزار, علی محمد خان اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ سارے عمران خان صاحب کو جیل کے باہر ملنے کے لیے گئے تھے. جیل میں ملنے گئے تھے ڈیالہ میں, لیکن باہر ہی کھڑے رہ گئے کیونکہ انتظامیہ نے ملنا نہیں دیتا, جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے اختلافات دور کرا دینے تھے اگر تم انہیں ملن دیں دے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب مور ثبت ہو گئی کہ پی ٹی آئی میں شدید اختلافات ہیں, اور پارٹی میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ وجہ یہی ہے کہ پارٹی صرف پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے, اور ان کو تقریباً 13 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں. وہ 3 مہینے کا یا 2 مہینے کا سوچ کے گئے تھے. پہلے تو ان کے جو ورکر تھے یا ان کے جو رہنما تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو وہ جناب اس طرح کی باتیں کرتے تھے, بڑکے مارتے تھے, تو وہ پھر ہو گیا جو ہونا تھا. دیکھا یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں جو اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے مخالف کو دباتا ہے, ٹھیک ہے, دباتا ہے. یہ نہیں سوچ رہا کوئی بھی, باقی یہ ہے کہ سوچتا کوئی نہیں ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کام کے جائے, عام معافی ہو, آپس میں اختلافات بلائے جائیں, سارے اکٹھے بیٹھ جائیں. نہیں نہ, یہ کام نہیں کرتے. اب یہ ایک صاحب آپ کو میں نے بتا دیا وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا جو تو رشوت مانگے اس کو سر پھاڑ دو. اب دیکھو اس طرح پھر گریڈ اسٹیشن میں زبردستی گھسو اور بجلی آن کرو, یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں ہیں زبردستی. تو یہ جو اممیچورٹی ہے یہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ پھر جناب فوری طور پہ آ جاتی ہیں, اور وہ آ کے وہ دیکھ لیتی ہیں پہلے ہی کہ جناب یہ تو ملک کو بالکل گھسیٹ رہے ہیں, پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ملک کو ختم کرنے کے قریب لے آئیں گے, تباہ کر دیں گے, تو وہ پھر آ جاتے ہیں. ابھی فی الحال آ نہیں رہے, گو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں تو فی الحال مارشل ہے. یہ عمران خان صاحب نے جیل میں جو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بات کی. اچھا دوسری طرف آج جناب پی ٹی آئی کا اجازت نامہ معطل ہونے کے باوجود جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے انہوں نے, لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے اور جلسہ ہوگا, ہم فیلڈ کے لوگ ہیں, جلسہ کرنا آتا ہے. اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے. مانسہرہ میں انہوں نے آج یہ جو گزشتہ دن انہوں نے جناب تقریر فرمائی تھی, اور پھر انہوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا تھا. ہم تیاری کر رہے ہیں جلسے کے لیے, ورکرز جمع ہوں گے, کسی بھی صورت جلسہ کینسل نہیں ہوگا. اور یہ جو جلسہ ہے جناب یہ ترنول میں ہونا ہے, پنڈی, یہ اسلام آباد میں باہر والا ایریا ایک, اور وہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ انتظامیہ نے ان کے جلسے کا اجازت نامہ معطل کر دیا. چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کے زیر صدارت محرم الحرام اور دیگر سیکیورٹی صورتحال پر جلسہ اجلاس ہوا ہے, اور جس میں سیکیورٹی اداروں کے افسران نے شرکت کی. انتظامیہ کے مطابق پی ٹی آئی جماعت دعوت کے باوجود شریک کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی تسی بھی آؤ, آ کے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے محرم آ رہے ہیں اور یہ حالات ہیں, تو آپ آئیں, پھر آگے کوئی ڈیٹ کر لیتے. نہیں, انہوں نے کہا ہم زبردستی جلسہ کریں گے. لیکن آپ شکایتیں کر رہے ہیں رؤف حسن صاحب کے, جی ہماری کرین کے ڈرائیور کو چک لے گئے نے. جناب یہ اس ٹائم یہ سمجھتے ہیں, میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے 2014 کا دھرنا وغیرہ جو ہوا تھا عمران خان صاحب کا, وہ اس ٹائم فیسیلیٹیشن ملی ہوئی تھی اور فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ جناب اس وقت کی. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فل ٹائم پروٹوکول دیا تھا, اور وہ ہن اس دے گجے ہوئے جناب. اب ساری اسٹیبلشمنٹ بالکل ان کے حق میں نہیں ہے, خلاف ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سخت نالاں اور ناراض ہیں ان سے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ 2014 ہی ہوں, حالانکہ اتنا نہیں پتا کہ مارتے بھی ہیں, گھسیٹتے بھی ہیں, حکومتیں تو چھوڑتے کوئی نہیں. اب ان کے لوگ کیسے آئیں گے؟ کے پی کے میں حکومت ہے, کے پی کے سے ہمارے بھائی کچھ بالکل آ سکتے ہیں جلسے کے لیے, باقی جو دوسرے لوگ ہیں پاجی وہ نہیں آئیں گے. اور بہت جلسہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کے جلسے جو ہیں چھوٹے چھوٹے جلسیاں ہی ہو رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کے گرد یہ پارٹی گھومتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, اور اختلافات کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کا سٹے یعنی قیام جو ہے وہ جیل میں 8.5 لمبا ہو گیا ہے, اور وہ جیل سے باہر آ ہی نہیں رہے.
اور بار پارٹی کے جو لوگ ہیں آپس میں لڑی جا رہے ہیں بھائی. یہ تھی اپڈیٹ جو میں نے کہا آپ کو میں اس حوالے سے دے دوں گا، اور میں نے دی آپ کو یہ پوری تفصیل. آپ ایسا کریں فوری طور پہ ٹاکرا کو آپ سبسکرائب کریں. ٹاکرا ایکسکلوسیو سبسکرائب نہیں کر رہے آپ لوگ، دیکھتے کافی زیادہ ہیں، ویوز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لیکن سبسکرپشن بہت کم ہے. سبسکرائب کریں تاکہ پھر آپ اس کو جب آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا نا اسی ٹائم آئے گا جب آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. فوری طور پہ بھائی کو اجازت دیں، لمبا ہو رہا ہے ویلاگ، ڈریگ ہو رہا ہے، پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں نہیں ہے، تو بھائی کو اجازت دیں. نیکسٹ ویلاگ تک انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.